نقشبندی صاحب ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور بارگاہ مخدومہ کونین بارگاہ سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا ہدیہ عقیدت اور آپ سے نسبت اور تعلق رکھنے والوں کی عظیمتوں کا ذکر کر رہے تھے. ہندے ڈیر بڑے لجپال نوکر زہرا سلام اللہ علیہا. میں اس در دولت، اس در ناز اور اس ہستی کے نوکروں میں سے ایک نوکر کا مختصر ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جناب مقداد، جناب ابو ذر اور جناب قمبر ساری زندگی جن کی سلمان کو سمجھنے میں لگ گئی کہ سلمان ہے کیا، اور پھر سمجھ نہیں آئی کہ سلمان ہے کیا، کہ جن کے در کی نوکری کرنے والا ایک نوکر زمانے کو سمجھ نہیں آیا، مالک کیسے سمجھ میں آئے گا کہ مالکوں کا مقام کیا ہے. حضرت سلمان فارسی حضرات صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا بخشا، فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے ہے. اور یہ اعزاز کیسے نصیب ہوگا یہ بھی سن لیجئے. در زہرا پر اپنی داڑھی کو جھاڑو بنا کر صفائی کیا کرتے تھے، اپنی داڑھی کو جھاڑو بنا کر در زہرا کی صفائی کیا کرتے تھے. اس در کے اس نوکر کی میں عظمتوں کا آپ حضرات کے سامنے کیا حوالہ پیش کروں، کیا ذکر کروں. مردوں میں سے ایک نوکر کا ذکر کر دیا، اجازت دیں تو خواتین میں بھی سے ایک نوکر کا ذکر کر دوں. ایک ایسی خادمہ کہ جنہیں جناب فضا کے نام سے زمانہ جانتا ہے، جنہوں نے بی بی کی ظاہری حیات میں آپ کی خدمت کی، لیکن ایک نوکر ایسی ہے جو بی بی کے وصال کے بعد آئی. اس بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے، اس بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے. بنت رسول کے وصال کے بعد اس بی بی سے مولا علی نے نکاح فرمایا، اور جب کہا فاطمہ تو جناب فاطمہ جو سرکار بنت رسول کے بعد بی بی مولا علی کے نکاح میں آئی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. انہوں نے کہا مولا علی کی خدمت میں کہ حضور مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کرے. کہا کیوں؟ کہا جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو حسنین کی نظریں اٹھتی ہیں اور تلاش کرتی ہیں اپنی اماں کو، تو آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کرے. تو مولا علی نے ام البنین کہہ کر پکارا. کرامت علی بھی ظاہر ہوئی، بیٹوں کی ماں. اور کربلا میں صرف ایک حضرت عباس نہیں، 4 بھائی حسین ابن علی کے لیے قربان ہونے کے لیے ام البنین نے بھیجے. سیدہ ام البنین نے 4 شہزادے اپنے بھیجے حسین پر قربان ہونے کے لیے. اور آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ 9 مولا علی کے شہزادے تھے کربلا میں، 8 شہزادے واحد شہزادے حسین پر قربان ہونے کے لیے ساتھ آئے. سرکار وفا حضرت عباس علمدار 4 بھائی تھے قربان ہونے کے لیے آئے. اور میں آپ حضرات کے سامنے دل چیر کے رکھنے جا رہا ہوں، اتنا بڑا جملہ ہدیہ عقیدت آپ کو کرنے جا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ کربلا کا معرکہ مکمل ہو گیا. اور جب مسافرہ شام ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینہ شریف واپس پہنچی تو جناب ام البنین نے پوچھا. جناب سیدہ ام البنین ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ مدینہ میں سیدہ صغرا تھی، ان کی خدمت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رک گئی. لیکن جب یہ قافلہ مدینہ واپس لوٹا، جناب ام البنین سے جناب سیدہ زینب کی ملاقات ہوئی تو جناب ام البنین کہتی ہیں سیدہ کیا میرے بیٹوں نے حسین سے وفا کی کہ نہیں؟ سیدہ کیا میرے بیٹوں نے حسین سے وفا کی کہ نہیں؟ سیدہ نے کہا ام البنین تیرے بیٹوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. کسی نے مجھ سے پوچھا وفا کی مثال دو، کسی نے مجھ سے پوچھا وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا. مجھ سے کسی نے پوچھا وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا. میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا.
عزیزان گرامی قدر، یہ وہ عظیم المرتبت بی بی ہیں کہ جب مولا علی کے نکاح میں آئیں تو اس صحن میں، اس گھر میں، اس آنگن میں کبھی درمیانی راستہ پر نہیں چلی کہ کہیں میرا قدم سیدہ کے قدم پہ نہ پڑ جائے، دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اس انداز میں نوکری کی، اس انداز میں نوکری کی کہ اپنی اولاد کو بھی بتا دیا کہ تم آقا زادوں کے سامنے علی کے بیٹے بن کر نہیں، غلام زادے بن کر پیش آنا، غلام زادے بن کر پیش آنا۔ اور کربلا کی تاریخ اور اس سے قبل یہ ساری تاریخ بتاتی ہے حسین ابن علی کو جب بھی عباس نے پکارا، آقا کہہ کر پکارا، مولا کہہ کر پکارا، اور عباس نے کہہ دیا کہ بھائی کیوں نہیں کہتے؟ کہا کہ تین چیزیں مشترک ہوں تو بھائی کہہ دوں، رسول نے کندھوں پر بٹھایا ہو تو بھائی کہہ دوں، سیدہ نے شیر پلایا ہو تو بھائی کہہ دوں، فرشتوں نے جھولا جھلایا ہو تو بھائی کہہ دوں۔ ایسی وفا کی تاریخ رقم کی کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا، سلام یا عباس، سلام 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 سلام۔ آپ کو پتا کہ عباس کے معنی بھی شیر کے ہیں، اور عباس بکھرے ہوئے شیر کو کہتے ہیں، بکھرے ہوئے شیر کو کہتے ہیں۔ اگر حسین ابن علی لڑنے کے لیے عباس کو میدان میں بھیج دیتے تو کوئی یزیدی باقی نہ بچتا۔ عباس کی شہادت بھی بے مثال ہے۔ سیدہ سکینہ کی پیاس، جناب شہزادہ علی اصغر کی پیاس نے عباس کو بے قرار کر دیا۔ مشکیزہ لے کر خیمہ سے نکلے، فرات پر پہنچے، مٹھی چلو بھر پانی لیا، پیاسے خود بھی تھے، پینے کا ارادہ کیا، پتہ نہیں پانی میں کون سی صورت نظر آ گئی، پانی چھوڑ دیا، اپنے گھوڑے کو پانی کی طرف مائل کیا کہ یہ بھی پیاسا ہے۔ سرکار وفا کی سواری تھی، اس نے بھی پانی کو منہ نہ لگایا۔ مشکیزہ برا واپس لوٹ رہے ہیں کہ آپ کا بازو قلم کر دیا، مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا بازو بھی قلم کر دیا، ظالموں نے اتنے تیر برسائے، مشکیزہ پر بھی لگ گئے، وجود پر بھی لگ گئے۔ اور جناب سرکار عباس کے تصور میں سیدہ سکینہ کی پیاس تھی، شہزادہ علی اصغر کی پیاس تھی۔ اگر عباس لڑائی کے لیے میدان میں آتے تو کوئی یزید باقی نہ بچتا، بلکہ قیامت تک کوئی یزید سر اٹھانے کی کوشش نہ کرتا اور یہ کہنے کی کوشش نہ کرتا کہ میرا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ میں 4 مصرے کہنے جا رہا ہوں اور میں اگلی شخصیت کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین ابن علی اور آپ کے خانوادہ کے ساتھ عداوت رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ان کو شہید کرنے والے، ان کے بارے میں آج بھی بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، حسد کرنے والے سن لیں۔ آپ کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں 4 مصرے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے دلوں میں دوسرا کوئی خدا نہیں، جیسے دلوں میں دوسرا کوئی خدا نہیں، ایسے زمین پہ دوسری کربلا نہیں۔ قتل حسین جرم ہے ایسا جہان میں، دوزخ بھی ایسے جرم کی پوری سزا نہیں۔ قتل حسین جرم ہے ایسا جہان میں، قتل عباس جرم ہے ایسا جہان میں، قتل اصغر و اکبر جرم ہے ایسا جہان میں، دوزخ بھی ایسے جرم کی پوری سزا نہیں، دوزخ بھی ایسے جرم کی پوری سزا نہیں۔ گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نقر بات کلی کی، گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، اور یہ 2 مصرے اور اس کے بعد 2 مصرے اور میرا مضمون مکمل ہے۔ دائیں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے تائید کر دیجئے گا۔ گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نقر بات کلی کی، دوزخ تیری منزل ہے اسی طرف سفر کر، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی، دوزخ تیری منزل ہے اسی طرف سفر کر، جنت تو ہے جاگیر حسین 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 حسین
اللہ، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔